پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہترین واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو بالکل سچی واقعہ ہے۔ سنیے ایک لیڈی ڈاکٹر کی بیانی۔ ڈاکٹر فاطمہ کل ڈیوٹی پر مامور تھی کہ ایک خودکشی کا ایمرجنسی کیس آ گیا۔ خودکشی کرنے والی لڑکی کا نام منتہا تھا اور میں نے 8 سالہ کیریئر اور گزری زندگی میں نے پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی۔ مریضہ حالت بے ہوش میں تھی۔ اس کو اٹھا کر ہسپتال پہنچانے والے اس کے والدین تھے۔ والدین بھی ماشاء اللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر اس وقت بیٹی کے عمل نے قابل رحم بنا رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی پر پیار اور اس کے والدین کی بے بسی دیکھ انتہا کا ترس آ رہا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر میں لایا گیا۔ آپریٹ کے بعد اس کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا اور والدین کو بتا دیا گیا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لڑکی کی خیریت کا پتہ چلتے ہی لڑکی کا والد غربا میں کچھ تقسیم کرنے کے لیے باہر چلے گئے۔ تو لڑکی کی ماں کو میں نے اپنی آفس میں بلوایا۔ مختصراً لڑکی کی ماں نے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ لڑکی کا نام منتہا ہے اور منتہا نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ پڑھائی کے بعد تمام والدین کی طرح منتہا کے والدین کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، اس لیے منتہا سے اس کے پسند کے متعلق پوچھا تو منتہا نے مشرقی لڑکیوں کی طرح فیصلے کا اختیار ماں باپ کو دے دیا۔ والدین نے منتہا کے رشتے کی بات چلائی تو منتہا کو دیکھنے ایک فیملی آئی۔ لوازمات اور خدمات سے مستفیض ہونے کے بعد عورتیں منتہا کے کمرے میں آئی۔ کسی نے بولنے اور کسی نے منتہا کے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد اجازت لے کر چلے گئے اور چند دن بعد بنا کوئی بات بتائے رشتے سے انکار کر دیا۔ منتہا کے لیے یہ پہلی بار تھی کہ جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر ماں باپ کی تسلی نے منتہا کو حوصلہ دیا اور ایک بار پھر منتہا کو دیکھنے فیملی آئی۔ انہوں نے بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد منتہا کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اور چائے کے بعد اجازت چاہی۔ 3 دن انتظار میں رکھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکے کے ماں کو چائے ٹیبل سے اٹھا کر ہاتھ میں پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر رکھ دی۔ اس انکار کے بعد منتہا کے والدین بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے، مگر اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر رہے۔ پھر ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کے خواتین کے بیٹھتے ہی منتہا نے ان کے جوتے تک اپنے ہاتھوں سے اتارے، وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ دھلوائے اور چائے پیش کی۔ اس فیملی نے ہفتہ کے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے، ورنہ کوئی میزبان پہلی بار آئے مہمان کی اتنی خدمت کہاں کرتا ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں 100 سے زائد لوگ رشتے دیکھنے آئے، مگر کوئی نہ کوئی عیب نکال کر چلے گئے۔ کل ایک فیملی آئی۔ انہوں نے لڑکی کو باقی ہر لحاظ سے ٹھیک قرار دیا، مگر یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ منتہا کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور احسان جتاتے ہوئے کہا اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سالہ بیٹا ہے جس کی اپنی دکان ہے، اس کے لیے منتہا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے منتہا کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہا آپ بھی تو ماں ہیں، ماں جتنی بھی مجبور ہو غیروں کے سامنے کیسے کہہ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر فاطمہ نے منتہا کی والدہ کو پانی پلایا۔ اتنے میں اس کا والد اور پیچھے وارڈ بوائے داخل ہوا اور آ کر بتایا کہ منتہا ہوش میں آ گئی ہے۔ منتہا کی ماں بجلی کی تیزی سے وارڈ میں پہنچی اور منتہا کا سر اٹھا کر سینے سے لگایا۔ ڈاکٹر فاطمہ اور منتہا کا والد ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ منتہا ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگی اور سسکتے ہوئے کہا کہ پاپا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہے، پاپا آپ نے مجھے کیوں بچایا، مجھے مرنے دیتے، میرا منحوس سایہ اس گھر سے نکلے گا تو گڑیا کی شادی ہوگی، نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر پڑی پڑی بوڑھی ہو جائے گی۔ منتہا کا باپ
چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا۔ جب ڈاکٹر فاطمہ نے حالات آؤٹ آف کنٹرول دیکھا تو منتہا کو سکون کا انجیکشن دے دیا اور منتہا کے والدین کو لے کر آفس میں آ گئی۔ ڈاکٹر فاطمہ نے منتہا اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا۔ یہ سن کر منتہا کے والدین کی آنکھیں اچانک برسنے لگی، مگر اس بار خوشی کے آنسو تھے۔ ڈاکٹر فاطمہ نے کہا، میرے دونوں بھائی ڈاکٹر ہیں، میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور وہ قبول کر چکے ہیں۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ آپ شادی عورت سے کر رہے ہوتے ہیں، حور سے نہیں۔ خدا را کسی کے بیٹی کو ریجیکٹ نہ کریں، یا ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچیں۔ پیارے دوستو، اگر ایپ کے بنا پر ریجیکٹ کرنا ہو تو لڑکیوں سے دوگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں گے۔ مجھ سے دنیا کے کسی بھی فارم پر کوئی بھی بندہ بحث کر لے، میں ثابت کر دوں گا کہ مرد میں عیب عورتوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ میں آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں کہ کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کرو۔ آپ اللہ کے مخلوق کی عیبوں پر پردہ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ کے نکالے عیب اور انکار لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، بات اگر اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر سے کوئی بندہ راہ راست پر آ جائے۔